منڈی بہاؤدین سے 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ٹبا موگ محض گاؤں نہیں مزاحمت کا استعارہ ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں پورس اور سکندر اعظم کے درمیان گھمسان کا رنگ پڑا تھا۔ مئی کا مہینہ تھا، دریائے جہلم کی بپھرتی ہوئی لہروں کا شور تھا، سیاہ رازوں بھری رات تھی اور 326 قبل مسیح کا سال تھا۔ دریائے جہلم کی اس طرف راجہ پورس کی فوج تھی اور دوسرے کنارے پر سکندر اعظم کا لشکر۔ راجہ پورس گجرات کا راجہ تھا اور دریائے جہلم اور چناب کے درمیانی علاقے پر اس کی سلطنت تھی۔ وہ 7 فیٹ لمبا جوان تھا جس کی شجاعت کی داستانیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ دریا کے اس پار سکندر اعظم کی فوج تھی۔ دریائے سندھ کی طوفانی ریلوں کو پار کرتے ہوئے سکندر ٹیکسلا پہنچا تھا، جہاں کے راجہ امبی نے سکندر کے لشکر کے تیور دیکھ کر خیریت اسی میں سمجھی کہ ہتھیار ڈال کر سکندر کو خوش آمدید کہے۔ یوں امبی سکندر کا میزبان بن گیا اور سکندر نے ٹیکسلا کو اپنی جلانگاہ بنا لیا، جہاں سے اسے ہندوستان کو تسخیر کرنا تھا۔ اسی دوران ارد گرد کے حکمران نذرانے کے لیے آتے رہے اور جان کی امان پاتے رہے۔ صرف راجہ پورس کی طرف سے کوئی نذرانہ آیا اور نہ ہی جاں بخشی کی درخواست آئی۔ سکندر کے لیے یہ حیرت کی بات تھی، ابھی تک اسے یہاں کسی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا۔ آخر دریائے جہلم کا کنارہ نظر آنے لگا۔ سکندر کے لشکر نے یہاں ڈیرے ڈال دیے۔ دریا کے دوسری جانب راجہ پورس کی فوج تھی، جسے سکندر کے آنے کی اطلاع مل چکی تھی اور وہ اس مزاحمت کے لیے تیار تھا۔ سکندر اعظم نے اپنے ایک سفارتکار کو پورس کے دربار میں بھیجا کہ وہ پورس سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ پورس نے اسی سفارتکار کے ہاتھ سکندر کو جواب بھیجا کہ میں تم سے ضرور ملاقات کروں گا، لیکن یہ ملاقات میدان جنگ میں ہوگی۔ سکندر اعظم کا جو ہے ایکچوئل نام الیگزینڈر ہے، وہ یہاں سے دریا جہلم سے کراس کرتا ہوا ہمارے اس طرف آ گیا، منڈی بہاؤدین کے ایریا کی طرف۔ راجہ پورس کی فوجوں کے ساتھ اس کا اچھا خاصا ٹاکرا ہوا اور وہ مقابلہ کرتا کرتا کافی زخمی بھی ہو گیا، جس میں راجہ پورس کا بیٹا بھی مر گیا تھا اور وہ خود بھی زخمی ہو گیا اور اس نے راجہ پورس کے اوپر قبضہ بھی کر لیا تھا۔ لیکن اس کو پوچھا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ راجہ پورس نے کہا جو بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں سلوک تم میرے ساتھ وہ کرو، تو اس نے چھوڑ دیا اور وہاں سے وہ واپس چلا گیا۔ اور وہ اپنے اس کا گھوڑے کے اوپر وہ جا رہا تھا، زخمی تھا، وہ جنگ میں جو اتنا زخمی ہو گیا تھا اور اس آگے گھوڑا اس کا فالیہ کے مقام پہ جا کے اس گر گیا، گھوڑا مار گیا، تو وہاں سے اس نے واپس چلا گیا، تو راستے میں بیمار ہوا اور مر گیا۔ اتنی سی ہسٹری ہے ہمارے پاس تو مونگ کی، اور یہ مونگ ٹبا جو ہے یہ اسی راجہ پورس کا ایریا کا جو وہ قلعہ کہلاتا ہے، جو کریٹڈ ہے، یعنی خود بنایا ہوا ہے، قدرتی طور پہ نہیں ہے۔ ابھی اس کے کوئی اثرات خاص نظر نہیں آتے، صرف ٹبا ہی ہے اونچائی، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ مئی کا مہینہ تھا جب گلیشیئرز پگھلتے ہیں اور دریاؤں میں پانی کی روانی بڑھ جاتی ہے۔ دریا کے اس طرف سکندر نے اپنی فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے سپاہی دریا کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک حرکت کرتے رہے، ان کے ہمراہ روشنیاں ہوتی اور وہ شور و غل مچاتے جاتے۔ یہ سب سکندر کے پلان کا حصہ تھا کہ دوسری طرف پورس کی فوج ان روشنیوں اور آوازوں کی عادی ہو جائے، اور جب سکندر کے سپاہی واقعی دریا عبور کرنے لگیں تو اس شور کو معمول کا شور سمجھا جائے۔ پورس نے شاید یہ اندازہ لگایا ہو کہ یہ گرمیوں کا موسم ہے، دریا کی سطح بلند ہے، پانی کی موجیں منہ زور ہیں، اس لیے سکندر گرمیاں گزرنے کا انتظار کرے گا جب دریا میں پانی کی سطح کم ہو جائے گی اور اسے عبور کرنا آسان ہوگا۔ لیکن سکندر کے ذہن میں کچھ اور تھا۔ ایک رات جب بارش برس رہی تھی، دریا میں موجوں کا شور سنا جا سکتا تھا۔ اندھیرے میں کڑکتی بجلی ایک لمحے کو لہراتی اور پھر کھپ اندھیرا ہو جاتا۔ سکندر نے فوج کے ایک حصے کو بیس کیمپ میں چھوڑا اور تقریباً 17 میل دریا کے کنارے چلتا گیا۔ وہاں سے رات کی تاریکی اور برستی بارش میں انہوں نے دریا عبور کرنا تھا۔ دریا میں چلتے چلتے انہیں یوں لگا کہ دوسرا کنارہ آ گیا، لیکن یہ جان کر انہیں حیرت ہوئی کہ جسے وہ دریا کا دوسرا کنارہ سمجھ رہے تھے وہ دراصل ایک جزیرہ تھا۔ جب وہ دریا کے دوسرے کنارے پر پہنچے تو انہیں ایک جنگل اور کھائی نظر آئی جو چھپنے کے لیے بہترین جگہ تھی۔ پورس اس سرگرمی سے باخبر نہیں تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی سربراہی میں ایک ٹیم بھیجی۔ سکندر اعظم کی فوج نے اس مختصر سی فوج کو شکست دے دی۔ پورس کا بیٹا اس مارکے میں مارا گیا اور اس کی فوج کے کچھ سپاہیوں نے پورس کو سکندر کے دریا عبور کرنے اور بیٹے کے مرنے کی اطلاع دی۔ پورس یہ خبر سن کر اٹھ کھڑا ہوا۔ سکندر سے میدان جنگ میں ملاقات کا وقت آ گیا تھا۔ اتنے سکندر اعظم یونانی تے راجہ پورس کی لڑائی ہوئی سی تے یہ مونگ مقام ٹبا جدے تے لڑائی ہوئی ہے۔ سکندر اعظم یونانی جنہیں اتنے زخماں دی تاب نہ لاندیا ہوا فالیہ چلا گیا سی تے راجہ پورس نے
ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਫੀ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹ ਫਾਲੀਆ ਇਹਦੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਗੋਲ ਚੌਕ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਨਾ, وہ یہ گھوڑے کے نام سے بنایا گیا فالیا۔ مونگ جو ہے وہ ایک تاریخی پنڈ ہے، بہت زیادہ پرانا ہے۔ اس میں جو ہے قدیم دیہاتی رہتے ہیں، اور یہ راجہ فورس کے درمیان ایک لڑائی اور سکندر اعظم کے درمیان جو ہے وہ لڑائی لڑی گئی، جس میں جو ہے وہ سکندر اعظم کو جو ہے وہ فتح نصیب ہوئی، اور اس طرح جو ہے یہ مونگ جو ہے آہستہ آہستہ ترقی کرتے کرتے جو ہے اب جو ہے یہ ایک شہر کی صورت اختیار کر رہا ہے۔ پورس کی فوج میں ہاتھی، تیر انداز اور رتھ شامل تھے، جو عام حالات میں کسی بھی فوج کی کمر توڑنے کے لیے کافی تھے، لیکن اس روز قسمت پورس سے روٹ گئی تھی۔ گزشتہ رات کی تیز بارش نے مٹی کو نرم کر کے کیچڑ میں بدل دیا تھا۔ اس کیچڑ میں رتھ کا چلنا بہت مشکل ہو گیا۔ اسی طرح گراڈیل ہاتھیوں کے پاؤں اپنے ہی وزن سے نرم مٹی میں دھنس رہے تھے۔ تیر انداز بھی بے بس لگ رہے تھے، کیونکہ بڑی کمان پر گرفت میں ایک پاؤں کا استعمال بھی ہوتا تھا، مگر کیچڑ بھری زمین میں پاؤں پھسل جاتے تھے۔ لیکن پورس نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، وہ اس مزاحمت کو منطقی انجام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ یہ جنگ تقریباً 8 گھنٹے تک جاری رہی۔ پورس اپنے ہاتھی پر بیٹھا اپنی تلوار کے کرشمے دکھا رہا تھا، لیکن سکندر کے لشکر کی عددی برتری پورس کی فوج پر غالب آ رہی تھی۔ مئی کا مہینہ پنجاب کا انتہائی گرم مہینہ ہوتا ہے۔ پیاس کی شدت سے پورس کا حال برا تھا، نقاہت اس کے جسم پر غالب آ رہی تھی۔ اسی عالم میں وہ اپنے ہاتھی سے گر پڑا۔ جب اسے گرفتار کر کے سکندر کے سامنے پیش کیا گیا تو اس کے چہرے پر خوف کے بجائے اعتماد تھا۔ اس نے اپنی جان بخشی کی درخواست نہیں کی۔ سکندر پورس کو میدان جنگ میں داد شجاعت دیتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ اس نے پورس کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کا جسم مٹی میں اٹا ہوا تھا اور جسم پر زخموں کے متعدد نشانات تھے، لیکن اس کی آنکھوں میں اعتماد کی چمک تھی اور ہونٹوں پر مسکراہٹ۔ اس نے سکندر اعظم کو بتا دیا تھا کہ مزاحمت پر یقین رکھنے والے جان کی پرواہ ہرگز نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سکندر نے اس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو پورس نے گڑ گڑانے اور جان بخشی کی درخواست کرنے کے بجائے کہا، جو سلوک بادشاہوں سے کرتے ہیں۔ سکندر نے اس کی شجاعت سے متاثر ہو کر اسے ایک بار پھر اس کی سلطنت کا حکمران بنا دیا۔